السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور مومن ملک صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے دوڑیں لگوا دی ہیں اے پی سنگھ کی اور سیما حیدر کی اور سچن لپو کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے 5 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے ڈاکٹر اے پی سنگھ کو، جو کہ سیما حیدر کے فرضی وکیل تھے، اور 3 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے سیما حیدر کو، اور 3 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے سچن لپو کو۔ اچھا، یہ نوٹس جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا یہ نوٹس کا جواب دینے کے پابند ہیں اے پی سنگھ صاحب، اور اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہوگی، کورٹ میں اس نوٹس کی کیا اہمیت ہوگی، اور یہ نوٹس بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور اس نوٹس سے پریشانی کیا ہوئی ہے اے پی سنگھ صاحب کو اور سیما حیدر کو۔ تو یہ اس حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب ڈے 1 سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سیما حیدر غلام حیدر کی بیوی نہیں بلکہ سچن لپو کی بیوی ہے، اور سچن مینا بھی یہ بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سیما حیدر میری بیوی ہے، اور اس بات کا متعدد بار وہ اقرار کر چکے ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اور اپنے آپ کو پاکستان کا جیجا اور اس طرح کی نازیبا گفتگو کر چکے ہیں۔ اور سیما حیدر نے بھی اپنی وائف بتایا، اور باقاعدہ طور پر وہ ایک اینیورسری بھی سیلیبریٹ کرنے جا رہی ہے 13 مارچ کو اس حوالے سے۔ تو یہ ایک سیدھا کرمنل لاء کا اور سول لاء کا بھی یہ اصول ہے کہ جب آپ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو پروو اٹ، آپ کو وہ ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے دعوے دار بنتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، دین یو ہیو ٹو شو یور ڈیورس پیپر اور میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ود سچن لپو۔ لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی اگر آپ اس بات کو پروو نہیں کر سکتے، اٹ مینس کہ آپ نے فالس سٹیٹمنٹ کیا ہے، جھوٹی بے بنیاد کہانی بنائی ہے، اور جھوٹی بے بنیاد کہانی بنا کر کسی شخص کے ساتھ اس کو منسوب کرنا، تو دیٹ از ڈیفامیشن۔ یہ کرمنل لاء میں بھی وائلیشن ہے، سول لاء میں بھی وائلیشن ہے۔ سیکشن 502 جو انڈین پینل کوڈ کا اور پاکستان پینل کوڈ کا اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کے ساتھ 2 ایئر پنشمنٹ ہے ڈیفامیشن کی، تو یہ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹے گی۔ یہ صرف لیگل نوٹس جو ہے وہ ہرجانے کا نہیں ہے، اس کے اوپر کرمنل کارروائی بھی مومن ملک صاحب چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹے گی اگر جو دعوے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ پروو نہ کر سکے۔ تو یہاں پہ تو یہ وہی باتیں ہیں جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم کرمنل لاء کی بات کریں تو برڈن آف پروف، اونس آف پروف آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ ہوتا ہے، آن دی پارٹ آف اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو شخص کسی بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی الزام لگایا ہے تو وہ ثابت بھی تو اس نے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیما حیدر نے الزام لگایا کہ وہ غلام حیدر کی وائف نہیں ہے اور وہ ڈیورس لے چکی ہے، اور اس کو اس سے پروو کرنا پڑے گا۔ اور اس طریقے سے ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بیوی اپنے آپ کو بتانا، تو دیٹ از ڈیفامیشن، دیٹ از آپ کہہ لیں کہ اس پہ سول کیس بھی بنتا ہے، کرمنل کیس بھی بنتا ہے۔ بہت سارے فلاسفر، بہت سارے لونڈے لپاڑے لنڈے کے فلاسفر یہ بات کر رہے تھے اور ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 83 اینڈ 85، پتہ نہیں وہ کون سا 83 اینڈ 85 نوٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ جو نوٹس ہے اس کو باؤنڈ ہیں اے پی سنگھ صاحب ود ان 59 ڈیز اس کو رسپانس کرنے کے، اور بڑا زبردست قسم کا یہ نوٹس اس میں لکھا گیا، جس میں فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور اس میں ڈفرنٹ سٹیٹس کے لاز کو مینشن کیا گیا ہے، انٹرنیشنل لاز کو مینشن کیا گیا ہے جن کی وائلیشن ہوئی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کام بھارتی ریاستی اداروں کا تھا جو مومن ملک صاحب کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کہ مومن ملک صاحب نے اس کے اوپر سٹیپ لیا، ونڈرفل، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام بھارتی ریاستی اداروں کا تھا، اسٹیٹ آف ہریانہ کا تھا، اسٹیٹ آف یو پی کا تھا، انڈین گورنمنٹ کا تھا، انڈین چیف منسٹر کا تھا، جو یو پی اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں، انڈین پرائم منسٹر کا تھا، ان کی ایڈمنسٹریٹو باڈی کا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کام نہیں کیا، لا انفورس کرنے والے اداروں کا یہ کام تھا
کہ ایک بچوں کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کا ریلیجن چینج کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ولگیرٹی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ان کا کام تھا، اس چیز کو مینٹین کرنا۔ ایک دو بڑے فرقوں میں ہندو اینڈ مسلم فسادات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چیز کو کور کرنا سوشل میڈیا پہ اور اوور آل ان جنرل پبلک، یہ اٹ واز اے ریسپانسبلٹی آف دا انڈین گورنمنٹ، بٹ انہوں نے وہ کام نہیں کیا، مجبوراً وہ کام مومن ملک صاحب کو کرنا پڑا، اور انہوں نے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نوٹس کا رسپانس کرنے کے پابند ہیں اے پی سنگھ صاحب، اور اب یہ پوری طرح سے پھنس چکے ہیں، بند گلی میں ان کو داخل کر دیا گیا ہے۔ اے پی سنگھ صاحب یو ٹرن لے کر بھاگ رہے تھے، لیکن مومن ملک صاحب نے یو ٹرن لے کر انہیں بھاگنے نہیں دیا، اور لیگل نوٹس کر کے کہا کہ بچے اب آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیم لے کر نربھیا کیس کی طرف پتلی گلی سے نکل جائیں گے، نہیں، اگر آپ نے دعویٰ کیا دین یو ہیو ٹو پروو اٹ، اور اگر آپ پروو نہیں کر پاتے، آپ نے ایک الزام لگایا، دین آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ الزام لگائیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ایک شخص کے اوپر اس طرح کا الزام لگائیں؟ ابھی بہت ساری چیزیں اور ہیں جو ان پائپ لائن ہیں، آنے والے وقت میں ان کو وہ سرپرائزز ملیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوٹ فار ڈیمیجز جو ہے یہ بھی فائل ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے اگینسٹ ایف آئی آر بھی کٹے گی، جس کے ساتھ 2 ایئر کی پنشمنٹ ہے، اور کنورژن آف ریلیجن کی جو ایف آئی آر ہے وہ اگر سیکشنز ایڈ ہوتے ہیں تو اس کی 3 to 10 ایئر پنشمنٹ ہے، اور ساتھ میں فارنر ایکٹ اور دیگر، تو یہ سزاؤں کا ڈھیر ان کے لیے لگ چکا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور یہ جو محترم ہے اے پی سنگھ صاحب، یہ تو اب کہیں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، اور ان کا وکالت کا لائسنس بھی سسپینڈ ہوگا، کیونکہ یہ پروفیشنل سکلز آف دا ایڈوکیسی اس کے اگینسٹ ہیں یہ ساری چیزیں، اور میں ڈے ون سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ انہوں نے بار کے پریکٹیشنر جو رولز اینڈ پروسیجر ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا، ان کو لیگل ایتھکس کا نہیں پتہ، اور ان کے پاس تو وکالت نامہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پریٹینڈ کیا، ظاہر کیا بطور ایڈوکیٹ، تو یہ چیز بھی ان کے اگینسٹ جائے گی۔ بہرحال یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور پوری طرح سے جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں ان کو وہ ساری باتیں جسٹیفائی کرنا پڑیں گی، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر یہ وکیل نہیں ہے دین انہوں نے کیوں اس بات کا کریڈٹ لیا، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور سیما ادر کو ڈائیورس پیپر، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی، اگر یہ نہیں دے پاتی دین وہ گلٹی ہے اس بات کی، اور بچوں کو کڈنیپنگ کی گلٹی ہے، اور بہت سارے افینسز ہیں، تو یہ بہت زبردست قسم کی اپڈیٹ ہوئی ہے، اور اے پی سنگھ صاحب کا یو ٹرن جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ یو ٹرن اس میں نہیں لے سکیں گے، اور یہ نوٹس 100% ایکسیپٹیبل ہوگا، اور اگر اے پی سنگھ صاحب اس کا جواب نہیں دیتے دین اٹ وڈ بی ڈیمڈ دیٹ ہی ہیز نو authentic اور ایکوریٹ رپلائی ریگارڈنگ دس نوٹس، اور یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ بطور ایویڈنس جو ہے وہ اے پی سنگھ کے اور سیما حیدر کے اگینسٹ یوز ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں۔ اس پہ میں مومن ملک صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، میں بھی ایک وکیل ہوں، اور ہم تمام بھارت کے وکلاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جسٹس جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ، اور جسٹس ول بی ڈن۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔